بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت القرآن سعودیہ کے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایسے دلچسپ اور حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے اور سوال کر بیٹھے، وہ کون سے ایسے واقعات تھے جن کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان ہو گئے اور صبر نہ کر سکے۔ آئیے ہم وہی سنتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، ہمیں یہ بتائیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم والا شخص کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ موسیٰ علیہ السلام روئے زمین پر اس وقت اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور وہ بہت علم والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ انداز پسند نہ آیا۔ فوراً تنبیہ کی گئی اور اللہ نے جواب دیا کہ میرا ایک بندہ اور بھی ہے جو ایسی باتوں کا علم رکھتا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ چاہا کہ میں اس سے ملاقات کروں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ آپ سفر کریں اور دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر آپ کو، جہاں آپ کی مچھلی اپنے ٹفن سے نکل کر، آپ کے سامان سے نکل کر زندہ ہو کے دوبارہ پانی میں چلے جائے، وہی ان کے ملنے کا مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دوست کے ساتھ، اپنے ایک شاگرد کے ساتھ اور ساتھی کے ساتھ چل پڑے۔ سفر کرتے رہے۔ ایک جگہ پر تھوڑی دیر رکے تو ان کی مچھلی اپنے ٹفن میں سے نکل کر، بھنی ہوئی مچھلی ٹفن میں سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی خبر نہ ہو سکی اور ان کے ساتھی نے بھی ان کو نہیں بتایا۔ چلتے رہے یہاں تک کہ چلتے موسیٰ علیہ السلام تھک گئے اور اپنے ساتھی سے کہنے لگے کہ دوپہر کا کھانا لے کے آؤ، ہمیں تو اس سفر نے تھکا ہی دیا۔ تو ان کے ساتھی نے کہا کہ ارے وہ مچھلی جس کو آپ کھانا چاہتے ہیں وہ تو سمندر میں چلی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کہاں پر؟ وہی تو جگہ تھی جہاں پر ہمیں خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی تھی۔ دوبارہ اپنے سفر پہ واپس آئے، دوبارہ اس رستے سے واپس آئے تو پھر اس جگہ پر جہاں پہ ان کی مچھلی پانی میں گئی تھی، وہاں ان کو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ خضر علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ میں کچھ آپ کے حالات کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ علم رکھتے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بے شک میں صبر کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ لے لیں۔ خضر علیہ السلام نے ان کو لیا اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں سوار ہو کر جب وہ سفر پہ چل پڑے تو آگے کشتی میں جب انہوں نے پورا سفر طے کر لیا تو سفر ختم ہونے سے پہلے خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پٹھا جو تھا لکڑی کا، وہ پھاڑ دیا اور اس کشتی کو عیبدار بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً سوال کر بیٹھے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے تو ہمارے ساتھ بھلائی کی، کشتی میں ہمیں سفر کروایا اور آپ نے ان کی کشتی کو عیبدار بنا دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ تو اب اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے بیان کیا ہے، ہم قرآن مجید کی ہی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں آیت نمبر 60 میں اس واقعے کو اس طرح بیان کرنا شروع فرماتے ہیں، جب کہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچوں گا، مجھے سال ہا سال چلنا پڑے۔ جب وہ دونوں وہاں پہنچے جہاں دونوں دریا کی ملنے کی جگہ تھی، وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لے آؤ، ہمیں تو اپنے سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا جب کہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، وہیں مچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔ بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ اس سے موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی نہیں کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا کہ اچھا، اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو دریا
تو یاد رہے کہ کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں آپ سے اس کی نسبت کوئی ذکر نہ سناؤں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر نے اس کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تو اسے توڑ رہا ہے؟ پھر تو کشتی والے سبھی ڈوب جائیں گے، تو بڑی منکر چیز لایا۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے پہلے ہی تجھ سے کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بھول، کہ آپ مجھے میری بھول پر نہ پکڑیں، کہ میں بھول گیا ہوں، اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا۔ خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تو نے ایک پاک جان کو بغیر کسی قصاص کے مار ڈالا؟ بے شک تو بڑی بری چیز لایا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ یہ ہوا اس طرح، دوسرا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام پھر خضر علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے۔ جب خضر علیہ السلام کے ساتھ جانے لگے تو ایک بچہ تھا جو قریب آیا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم سے بول پڑے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام تو شریعت کا علم جانتے تھے، اور کسی بھی ایسی چیز کو جو شریعت کے خلاف ہو ان کا بولنا ضروری تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی قصاص کے ایک پاک جان کو مار دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں نے آپ سے کہا تھا پہلے ہی کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا میں صبر کرتا ہوں، اور خود ہی اپنی سزا بھی تجویز کی کہ اگر اب میں نے صبر نہ کیا تو پھر آپ مجھے جو ہے اپنے ساتھ سفر میں نہ رکھیے گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، ایک بستی میں، ایک گاؤں میں پہنچے تو ان سب کو بھوک بھی بہت لگی تھی۔ انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی ہم مسافر ہیں اور آپ ہمیں کھانا دیجیے۔ وہ لوگ اتنے کنجوس تھے کہ انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اسی بستی کے اندر ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی اور اس کو مرمت کی ضرورت تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس کی مرمت کر دی اور اس دیوار کو صحیح کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آپ نے ایسے لوگوں کی دیوار بغیر کسی معاوضے کے بنا دی جو ہمیں ہماری مہمان نوازی کرنے سے انکاری ہیں، آپ ان سے اس پر معاوضہ لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ قال هذا فراق بینی و بینک، بس اب میرے اور آپ کے درمیان فراق ہے، اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ آپ نے خود کہا تھا کہ اگر اب میں نے سوال کیا تو آپ مجھے جو ہے اپنے ساتھ نہیں رکھیے گا۔ اور ان تینوں واقعات کی حکمت بھی حضرت خضر علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے یہ سارے کام میں نے اللہ کے حکم سے کیے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں نے کشتی توڑ دی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے جا کر ایک بادشاہ آتا ہے جس کی سلطنت کے اندر کوئی بھی اچھی کشتی آ جائے تو وہ اس کو جو ہے قبضہ کر لیتا ہے اس پر، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کشتی پر قبضہ ہو، اس لیے میں نے اس کو عیبدار بنا دیا، اور جو عیبدار کشتی ہوگی اس کے اوپر بادشاہ قبضہ نہیں کرے گا۔ دوسرا واقعہ جو تھا اس کی حکمت یہ تھی کہ میں نے ایک بچے کو اس لیے مار دیا کہ یہ بچہ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کا نافرمان بنتا، اور ان کے ماں باپ نیک تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس نافرمان بیٹے کے بدلے ان کو نیک اولاد دے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو اس بچے کو میں نے ابھی مار دیا تاکہ بڑے ہو کے ماں باپ کو ستاتا اور ان کی تکلیف کا باعث بنتا۔ تیسرا واقعہ اس طرح تھا کہ میں نے جو ہے اس دیوار کو اس لیے ٹھیک کر دیا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اور وہ 2 یتیم بچوں کا تھا جن کے والدین نیک تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا، اللہ نہیں چاہتے تھے کہ ان بچوں کے مال پر وہ کوئی بھی قبضہ کرے، یہ کنجوس لوگ ہیں، یہ بستی والے اس پر قبضہ کر لیں گے، تو میں نے اس لیے اس دیوار کی مرمت کر دی کہ جب وہ بچے بڑے ہوں تو خود اپنے ہاتھوں سے اس خزانے کو حاصل کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ بیان نہیں کرتے ہر انسان کے سامنے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے یہ سب اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب باتیں جب پتہ چلیں تو وہ پشیمان ہوئے کہ میں نے اس پر صبر نہیں کیا اور میں سوال کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کرنی تھی کہ کوئی بھی بات بظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو نسبت کرنی تھی، اپنی طرف علم کی نسبت نہیں کرنی تھی۔ یہ علم کی نسبت جو انہوں نے اپنی طرف کی، اس کو یہ اللہ کو پسند نہیں آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کرنے کے لیے ان کے سامنے یہ سارے واقعات لے کر آئے کہ بہت سی ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان اللہ کی حکمت کو، اللہ کے ہونے والے واقعات اور احکامات کو جانتا نہیں ہے۔ اس واقعے سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے اس واقعے سے کہ دنیا میں ہونے والے جتنے بھی واقعات ہیں اور حالات ہیں وہ بظاہر ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، ہمیں اس پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا اس میں کام ہم سے ایسے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ پہنچانا چاہتے ہوں گے جو ہم نہیں جانتے۔ بظاہر ہمارے ساتھ کوئی چیز بری ہو جائے، کوئی برا واقعہ پیش آ جائے، کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں افسردہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے اوپر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ حاکم
حاکم ہے اور اللہ حکمت والا ہے، اللہ عزیز اور زبردست ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا واقعے کے اندر ہمارے لیے فائدہ ہوگا، ہمارے لیے ایسی چیزیں ہوں گی جو ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے اور بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جو بھی کرتا ہے اللہ وہ بہتر ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے صحیح طرح سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئے اور سچے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔